قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ یعنی یہاں قتل کی سزا دیکھیے کہ اسلام کتنا پیسفل ریلیجن ہے کہ کسی قسم کے قتل کو برداشت نہیں کرتا، کہاں سوسائڈ اور کہیں اپنے آپ کو مارنا یا دوسرے کو مارنا۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کا خون بہا پہنچانا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اب یہاں قتل عمد کی ہے، پہلے بلا ارادہ قتل کی سزا تھی، اب جان بوجھ کے جو قتل کسی کو کرے، اللہ کرے یہ باتیں عام ہو جائیں تو ہمارے ملکوں سے بھی یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے۔ جو کوئی کسی مومن کو قصداً یعنی ارادے کے ساتھ قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مومن کا قتل سنگین جرم ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں قتل جیسے فتنے بھی بہت ہیں۔ کیوں لوگ قتل کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پہ، بعض اوقات غیرت کے نام پہ، جائیدادوں کے لینے دینے کے نام پہ، اور یہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اور معمولی تنازع پر بھی قتل ہوتے ہیں۔ تو ان آیتوں کو عام کیجیے تاکہ لوگ اس جرم کو سمجھ سکیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔